لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الكونين والثقلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اور ہر ذرے اور ہر فرد کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کو، بنانے والے کو پہچانیں کہ ہمارا مالک اور خالق کون ہے. ہم اگر اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو ہماری زندگی صحیح گزرے گی، گڑبڑ والی زندگی سے ہماری حفاظت ہوگی، ہمارے معاملات صحیح ہوں گے، معاملات کی پابندی ہم کرنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نشانیاں بیان فرمائی ہیں مخلوقات کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ کہ زمین میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، یقین رکھنے والوں کے لیے. وَفِي أَنفُسِكُمْ اور تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں. أَفَلَا تُبْصِرُونَ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ نے زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کو بنایا. خود ہم اپنی ذات کے اندر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے. اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور لیل و نہار کی گردش، رات اور دن کا آنا جانا، اس کے اندر لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ہم دنیا کے اندر عقل مند اس کو سمجھتے ہیں یا دنیا والے ان لوگوں کو عقل مند سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں، اچھی گاڑی ہو، کھانے کی اچھی چیزیں ہو، رہنے کے لیے بہترین مکان ہو اور فاخرہ لباس اس کے پاس ہو، اس کو عقل مند سمجھا جاتا ہے. یہ بہت عقل مند ہے، اس کے پاس دنیا بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ عقل مند کس کو فرما رہے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی اور لیٹے لیٹے بھی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی پیدائش، پیدا کی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. فقنا عذاب النار لہذا آپ ہمیں جہنم کی عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے. یہ عقل مند لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آتی ہے. جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جائے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجل اللہ یغفر لکم، تم اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں بٹھا لو، وہ تمہیں بخش دیں گے، تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر آئے گی اور ہماری زندگی صحیح گزرے گی. نماز کی پابندی بھی ہوگی، روزانہ قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، روزانہ صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کریں گے اور جتنے بھی حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے، بندوں کے اعتبار سے اس کو ادا کرنے والے بنیں گے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کا اس کے بندے سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے. تو جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما
ایسی آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان بنایا ہے جس کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے ولا اذن سمعت اور نہ کانوں نے سنا ہے ولا خطر علی قلب بشر اور نہ انسانوں کے وہاں گمان میں خیالات میں کبھی گزرا ہے کہ اللہ کی ایسی بھی نعمتیں ہوں گی. تو دنیا کے اعتبار سے ہم غور کریں پہلے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی ہیں انسانوں کے ذریعے سے. تو جنت کیسے ہوگی پھر جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہاں وہ گمان اور تصورات وہاں تک خیالات پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں بنائی ہیں. دبئی کے اندر ہم لوگ تھے, ایک راستے سے گزر رہے تھے. راستے سے گزرتے وقت تو ڈرائیور نے کہا کہ ہم جس راستے سے گزر رہے ہیں اس کے نیچے پانی ہے اور اس کے اوپر بھی پانی ہے, سمندر ہے, بیچ میں راستہ بنایا ہے. اس کے بننے سے تو ہم تصور نہیں کر سکتے تھے, بہت مشکل تھا سوچنا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, نیچے بھی پانی اوپر بھی پانی, بیچ میں راستہ, وہ بھی بائیں موڑ والا راستہ تھا. اور ایک جزیرہ ہے, جزیرہ تھا ابھی نہیں ہے, جس کو اٹلس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ جزیرہ گم ہو گیا پانی کے اندر. سائنسدانوں کا, جغرافیہ کے یعنی معلومات رکھنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جزیرہ ڈوب گیا. تو دبئی والوں نے اس کو نکالا, یعنی اس کے جیسا جزیرہ بنا دیا ایک دم اس کے نام کا کہ گویا وہاں سے ڈوب گیا, یہاں سے نکل گیا. اور وہ دیکھنے سے متعلق ہے اس کو چیزیں, ہم یہاں اس کو بیان نہیں کر سکتے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں بنائی ہیں. برج العرب دبئی کے اندر ایک ہوٹل ہے, 7 اسٹار ہوٹل. اس کی 3 منزلیں پانی کے اندر ہے اور باقی اوپر ہے کہ آپ اس کے اندر جا کر کانچ لگی ہوئی ہے, بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بیٹھے بیٹھے مخلوقات سمندر کی دیکھ سکتے ہیں. محمد بن زائد جس نے اس کو بنایا ہے, جب یہ بچپن میں چھوٹا سا تھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے یہ لوگ بالوں کے اندر, ریت کے اندر. تو ریت میں ان کے دوست لوگ مکانات بناتے تھے اور یہ پانی میں بناتا تھا سمندر میں جا کر کنارے. تو اس کے دوست کو کہتے تھے کہ تم یہ کیا کر رہا ہے, پانی کے اندر کوئی عمارت ٹک نہیں سکتی, وہ تو بہ جائے گی. یہ بات گزر گئی. جب یہ بڑا ہوا اور اس نے یہ ہوٹل جب بنائی, جب یہ تیار ہو چکی تو اپنے دوستوں کو بلایا جو بچپن میں ساتھ میں کھیلتے تھے. کہا کہ دیکھو بچپن میں جو میں بناتا تھا پانی کے اندر عمارت اور مکانات, یہ وہی ہوٹل ہے, پانی کے اندر بنی ہے وہ. تو ایک بہت بڑا انگریز آیا تھا, اس نے آ کر جب یہ دیکھا تو اس کا نام اس نے 7 اسٹار رکھ دیا. 7 اسٹار ہوٹل دنیا میں کہیں نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں بنا کے رکھی ہے انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کیسی بنائی ہوگی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی, اس نے کہا کہ حسن بصری ذرا مجھے بتاؤ جنت کیسی ہوگی. تو انہوں نے یہی بات پڑھی, اللہ تعالیٰ کی یہ قول پڑھا کہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, اور نہ کسی کے وہاں گمان میں گزرا کہ جنت کیسی ہوگی. پھر بھی میں بتاتا ہوں جنت کی ایک چیز کہ جنت کے اندر ایک وادی ہے, چاندی کی وادی ہے پوری, چاروں طرف پہاڑ ہے, بیچ میں جگہ ہے, سفید چاندی کی وادی ہے. اس وادی کے بیچ میں سونے کا ایک محل ہے, جیسے بہت بڑی ایک پلیٹ ہو سفید کلر کی, اس میں انڈے کی زردی رکھ دی جائے بیچ میں, تو سونے کا محل ہے پورا ٹوٹل نیچے سے اوپر تک وادی کے بیچ میں. اس محل کے بیچ کے اندر ایک قبہ ہے, ایک بہت بڑا مینارہ ہے. اس مینارے کے بیچ میں ایک وہ پلنگ ہے مسیلی. اس پلنگ کے بیچ میں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے حور, جس کی کلائی اگر سورج کے سامنے کر دی جائے تو سورج بے نور ہو جائے, سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. اس کی کلائی کے اندر اتنی روشنی اللہ نے بنائی ہے. وہ حور آ کر جنت میں سے دنیا کے اندر اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے, سمندر کے اندر تھوک تھوڑا سا ہوتا ہے, ڈال دے تو احلا من العسل, تو سمندر کا پورا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. اس کے تھوک ایسا میٹھا ہے, اس کا پورا جسم کیسا ہوگا. حالانکہ سمندر کا پانی کبھی آپ نے چکھا ہو تو اتنا کھارا ہوتا ہے کہ پاپوں میں دینے کی وجہ سے کڑو معلوم ہوتا ہے. ملحت اجاج, کڑو, اتنا کھارا ہوتا ہے پانی. اور کتنا سمندر ہے, کتنا بڑا. بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر بحر اوقیانوس ہے. یہ اتنا گہرا ہے کہ اس کی گہرائی آج تک ناپی نہیں جا سکی. ہمالیہ پہاڑ جو 8,848 فٹ میٹر بلند ہے, اگر اس کو اٹھا کر بحر اوقیانوس میں ڈال دیا جائے تو یہ پورا
ہمالیہ پہاڑ ڈوب جائے گا اس کے اندر، اتنا گہرا سمندر ہے. مطلب کہنے کا کتنا بڑا سمندر ہے، ایک نظام ہے. پوری دنیا کے اندر صرف 25% خشکی ہے، 75% پانی ہے. تو تھوڑا سا دودھ ہوگا وہ سمندر میں آ گیا اتنے زیادہ 75% پانی میں، تو احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. کسی مردے کو یہ اگر پکار دے تو یہ زندہ ہو جائے، اس کی آواز میں سے تاثیر ہے. اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا والے مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. اس کی اوڑھنے کا اتنا قیمتی ہے، حدیث میں ہے یہ چیزیں. اگر وہ صرف جنت میں سے دنیا کے اندر جھانک لے تو اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو جائے. کتنی بڑی دنیا ہے. ہم ابھی تک پورا مالیگاؤں گھوم نہیں سکے، کوئی بھی نہیں ہوگا اس میں جو پورا مالیگاؤں گھوم سکا ہوا آج تک. تو مالیگاؤں ہے، پھر اس کے بعد مہاراشٹر ہے، ضلع ناسک ہے، مہاراشٹر ہے، پھر پوری دنیا ہے. اتنی بڑی دنیا پوری اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے منور ہو جائے اور اس کی خوشبو کی وجہ سے پوری دنیا معطر ہو جائے. جب بڑھیا نے یہ سنا تو چیخ مار کر کہ اللہ نے ایسی جنت بنائی، اور چیخ مار کر مر گئی. اس سے برداشت نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جنت کا نقشہ کھینچا ہے. سورۃ الطحاق جو قرآن میں 29ویں پارے کے اندر ہے، یہ ایک ساتھ نازل ہوئی تھی. جب یہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھ کر وہ مجمع کو سنایا سورۃ الطحاق پوری. سورۃ الطحاق جب پوری ہو گئی تو ایک شخص نے ٹھنڈی آ لی زور سے اور اس کی موت ہو گئی، روح پرواز کر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں پرواز کر گئی. کہ اللہ نے جنت کا ایسا نقشہ کھینچا ہے سورۃ الطحاق کے اندر. متقین علی سرر مصفوفہ، کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے. قرآن کریم میں جہاں بھی جنتیوں کے بارے میں بیٹھنے کا تذکرہ ہے، متقابلین کا لفظ ہے، آمنے سامنے بیٹھیں گے. دائیں بائیں کا تذکرہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھنے میں، دیکھنے میں ایک دوسرے کو بہت آسانی ہوتی ہے. آجو بازو میں بیٹھنے سے پورا چہرہ اس طرح موڑنا پڑے گا، اس کے اندر ایک تکلیف کا شائبہ ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، چہرہ موڑنا پڑے گا. اور یہاں پر نظر نیچے دیکھنا فوراً سامنے ہے، نظر اٹھائی دیکھ لیے. متقابلین کا لفظ ہے. جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے. یہ سب تو جو بتایا گیا وہ ایسی ہے، جو جس کو معلوم نہیں ہے، جو جنت میں جائے گا اسی کو پتا ہے وہ کیسا ہوگا. اللہ اس کو ہی معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. کسی نبی کو، کسی فرشتے کو، جبرائیل علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں کہ جنت میں اللہ نے کیسی نعمتیں بنائی ہے. وہ تو جنت میں جو جائے گا اسی کو پتہ چلے گا. اس لیے دوستو، ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی پہچان والی ہونا چاہیے. ہم اللہ کو پہچانے ہمارا رب کون ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرنے والے بنے. جو اللہ کو پہچان لے گا اس کی زندگی صحیح گزرے گی، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانے گا اس کی زندگی غلط گزرے گی. اس لیے ایمان کو سیکھنا ہے، دین پر چلنا سیکھنا ہے. یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں. کوئی آدمی اگر بغیر سیکھے فور ویلر چلائے، کار چلائے، بغیر سیکھے، کبھی سیکھا نہیں، بیٹھ گئے چلانے لگا تو کیا ہوگا؟ ہم سب کو معلوم ہے، خود بھی مرے گا اور اس کے ساتھ کئی لوگوں کو لے کر مرے گا. جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، وہ گاڑی کا بھی نقصان ہوگا. اس کو گاڑی چلنے کے قابل نہیں رہے گی، اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. صرف وجہ یہ ہے کہ بغیر سیکھے وہ چلا رہا ہے. یہ سیکھ کر چلا دو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. تو دین بغیر سیکھے جو دین پر چلے گا، بغیر سیکھے جو نماز پڑھے گا، بغیر سیکھے جو تلاوت کرے گا، وہ اپنا نقصان کرے گا، بہت بڑا نقصان ہوگا. آدمی اپنی نمازوں پر مطمئن ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر وہ نماز کسی مفتی صاحب کو یا کسی عالم صاحب کو بتائے گا بھائی نماز دیکھ لو کیسی ہے، تو اس کی نماز یقیناً غلط ہوگی. تلاوت کے اندر غلطی آئے گی اور تکبیرات کے اندر غلطی ہوگی، اور جو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم جو پڑھتے اس کے اندر غلطی ہوگی. سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر بڑی ہاں نہیں نکلی، آئے نہیں نکلا، اس کا معنی بدل جائے گا، تو نماز ہماری نہ صحیح ہوگی. پھر ہم نماز کتنی بھی پڑھ لیں ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. روزی کے مسائل ایسے پریشان رہیں گے، نماز ہماری صحیح نہیں ہے. اس لیے اس کے لیے دعوت کی مبارک محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو محنت ہے یہ اتنی اونچی محنت ہے کہ آدمی اس کے اندر سب کچھ سیکھ لے گا. موریتانیہ میں ہم لوگ تھے، مالیگاؤں میں، انڈیا میں، ہندوستان میں وقت لگانے کی وجہ سے لوگ بتانے نہیں دیتے ہم لوگوں کو. یعنی دوسروں کی بات نہ کر رہا ہوں کہ آپ عالم، آپ حافظ ہیں، آپ امیر صاحب ہیں، آپ کیسے
خدمت کرنے نہیں دیتے ہو. لیکن موریتانیہ کے اندر خدمت کا موقع ملا تو وہاں پر سب کچھ سیکھ گئے. پکانا، سالن کیسے پکاتے، گوشت کو کیسے پکانا، کتنے وقت میں گلتا ہے، چاول کتنے وقت میں گلتا ہے، تو سب سیکھ لیتا آدمی. برتن دھونا بھی سیکھ لیتا، بستر بچھانا اٹھانا بھی سیکھ لیتا. قطر کے اندر ہم لوگ 2 دن میں مسجد بدلتے تھے. وہاں گروپ کیسے ہی بنائے تھے تو وہاں کے لوگ بہت ہمارے اوپر یہ کہتے تھے کیسے تم لوگ 2 دن میں پورا بستر اٹھانا، برتن سمیٹنا، پھر منتقل ہونا، کتنا مجاہدہ ہم لوگ کرتے ہیں. تو سب کچھ سیکھ لیتا آدمی. قطر کے اندر جو وہاں کا بادشاہ ہے صاحب السمو، اس کو کہتے ہیں صاحب السمو، شیخ تمیم بن خلیفہ بن آل ثانی. تمیم نام کا ہے وہ ابھی فی الحال. اس کا ایک بڑا بھائی ہے شیخ فہد. دعوت کی مبارک محنت کتنی اونچی ہو بتانا مقصد ہے. شیخ فہد اس کا نام ہے. یہ خود ولی عہد تھا، یہ خود بادشاہ بننے والا تھا، لیکن دعوت کی مبارک محنت کے اندر مشغولی کی وجہ سے اس نے بادشاہت کو چھوڑ دیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بادشاہ بنایا. صرف اس لیے کہ میں جماعت کے کام میں نہیں لگ سکوں گا، بادشاہ بن جاؤں گا، تو اس کے بادشاہت کو چھوڑ دیا. معمولی بات نہیں ہے. بادشاہ کتنی بڑا عہدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہ کا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے یعنی سب سے بڑا عہدہ نبی بننا ہے، اور دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہ کا ہے. اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا. 1993 میں ہماری اس کو ملاقات کی. اس نے ہم کو بلایا پوری جماعت کو، یعنی بادشاہ وہ بلاتا ہے اپنے یہاں جو جماعت آتی ہے بیرون کی. تو دوسری مرتبہ جانا ہوا. 2019 میں بھی ہمارا قطر میں وقت لگا تھا، کویت اور قطر میں 2 مہینہ، اس وقت بھی جانا ہوا اس کے پاس. اور ابھی 2023 میں بھی اللہ نے پہنچایا، دوبارہ اس کے پاس جانا ہوا. تو کوئی تفصیل بتاتے ہیں. انڈیا کے اندر میرا 1993 میں 4 مہینہ لگا تھا. تو میں نے سموسا کھایا ہے انڈیا کا، بہت پسند آیا مجھے. عقل کو سمبوسا اس نے کہا. پوری کارگزاری سنا دے بادشاہ، اصل وہی بادشاہ لیکن چھوٹے بھائی کو بنا دیا اس نے. اور پوری کارگزاری سنا دے. اور روز یعنی 36 ممالک کا سفر ہو چکا ہے اس کا. ہر سال 2 مرتبہ 40 دن اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں. بادشاہ کو ادھر چھوڑ دیا اس نے. ہر سال 2 مرتبہ 40 دن اللہ کے راستے میں. 2 پاسپورٹ اس کے پاس ہے، ایک VIP ہے اور ایک سادہ پاسپورٹ ہے. اللہ کے راستے میں جانا ہوتا ہے تو وہ سادہ پاسپورٹ استعمال کرتا ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے. 3 مرتبہ امریکہ جانا تھا، 3 مرتبہ اس کا پاسپورٹ ریجیکٹ ہو گیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ بادشاہ ہے یہ، وہ سادہ پاسپورٹ استعمال کرتا ہے. 36 ملکوں کا سفر ہو چکا اس کا. روزانہ اپنی مسجد کے اندر اس کا فارم ہاؤس ہے، مسجد کے اندر یہ بیان کرتا ہے، بیان ہوتا ہے اس کا عربی میں. ہم لوگ اس میں شریک ہوئے. بیان کے بعد تشکیل ہوتی ہے، تشکیل میں اپنا نام لکھاتا ہے. اونٹ اس کو بہت پسند ہے. وہ کہتا ہے تم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ فی البادیہ ام فی القریہ، کہ آپ شہر میں رہتے ہو یا گاؤں میں جنگل میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم شہر میں رہتے ہیں. تو اونٹ ہے کہ نہیں وہاں؟ ہمارے یہاں اونٹ نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، انی محب الجمل. اور اس کا فارم بہت بڑا ہے، کئی ایکڑ پر پھیلا ہوا. اس کے اندر اونٹ چلتے رہتے ہیں. کالے کلر کا اونٹ ہے، خاکی کلر کا اونٹ ہے، لال کلر کا اونٹ اس کے پاس. سرخ رنگ کا اونٹ بہت قیمتی سمجھا جاتا ہے عربوں میں. جیسے ہمارے یہاں رولز رائس ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے جو شمار ہوتی ہے، ویسے آپ لوگ جانتے ہیں اس کو. ویسا سرخ اونٹ اس کے پاس ہے. تو اس کے پاس اونٹ آتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے کھجور کا بنا ہوا اتنا گول بنا ہوا کچھ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں. بادشاہ ہے لیکن بادشاہ چھوڑ دی اس نے. دعوت کی مبارک اس نے سمجھا دعوت کی مبارک محنت کتنی اونچی محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے سمجھ میں آتا کہ کتنی اونچی محنت ہے اور اس کو ہم نے چھوڑ کر رکھا ہے. دعوت کی مبارک محنت کے چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا احتاب ہوا ان کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا کہ اس سے کوئی بات نہ کرے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نازل نہ کرے. ان کی توبہ قبول نہیں ہے. تو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ جانے کی وجہ سے احتاب ہوا ہے. صحابہ کرام سے یعنی زنا بھی ثابت ہوا ہے امت کے لیے بتانے کے لیے. شراب بھی صحابہ کرام جو انہوں نے پی ہے زمانہ جاہلیت میں. لیکن مسلم اور بخاری کی روایت میں یہ واقعات ہیں شراب کا پینا اور زنا کا واقع ہونا. لیکن اس کو قرآن کے اندر اور اس گناہ کے اوپر اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعید نہیں، کوئی احتاب نہیں ہوا، کوئی بائیکاٹ نہیں ہوا. بائیکاٹ جو ہوا ہے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے. 50 دن کا بائیکاٹ ہوا ہے.
تو اللہ نے پھر توبہ نازل کی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وہ 3 لوگ، اور ان تینوں کی اللہ نے توبہ قبول کی جو اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے تاخیر کر دی، 40-50 سے رونے میں گزرا ہے، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ تو یہ بائیکاٹ جو ہے صرف اللہ کے راستے میں نہ جانے کی وجہ سے، شراب کے پینے پر، زنا کے ہو جانے پر، چوری کے ہو جانے پر اللہ کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ نہیں ہوا۔ یہ مبارک محنت ہے۔ تو اس وجہ سے قطر کے اندر 1380 ایسی مساجد ہے جس کو حکومت نے بنایا ہے، ویسے 2000 مساجد ہے قطر میں، اس میں 1380 ایسی ہیں جو اوقاف کی طرف سے بنی ہوئی ہے، بادشاہ نے یعنی حکومت نے اس کو بنایا ہے۔ اس کے علاوہ 200 ایسی مساجد ہے جو شیخ لوگوں نے اپنی اپنی بنائی ہے، مخصوص اپنے اپنے ایریے میں، اپنے محلے میں انہوں نے بنا کے رکھی ہے مخصوص مساجد، اور اس کے علاوہ جو مساجد ہے وہ کئی لوگوں نے مل کر بنائی ہے، اس طرح 2000 مساجد ہے۔ تو بادشاہ نے ہم سے کہا کہ آپ جہاں جائیں، آپ جس مسجد میں جائیں قیام کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مراکش اتنا بڑا ملک ہے، اس کے اندر مسجدوں میں کام نہیں ہے، مسجد میں کام نہیں کر سکتے، تعلیم نہیں کر سکتے، گھروں کے اندر کام ہوتا ہے گھروں کے ذریعے سے۔ تو بادشاہوں کے اور رائل کمپنی کے یعنی فیملی کے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں آسانی کی ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، 4 لاکھ کی آبادی ہے، صرف ضلع ناسی سے بھی چھوٹا ہے، عرب 4 لاکھ ہے، اس کے علاوہ 80 ممالک کے لوگ وہاں رہتے ہیں جن کی تعداد 50 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ اتنا چھوٹا ملک ہونے کے باوجود وہ خود کہتے ہیں کہ دعوت کی اس مبارک محنت کی وجہ سے، اس میں لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو بچایا ہے اور ہمارے ملک کو اللہ نے ترقی دی ہے، بہت اعلیٰ سطح پر ہے۔ اللہ نے اتنا ان کو مال دیا ہے کہ ان کو بھی پتا نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا مال دیا ہے۔ پیر میں گھٹنے میں اگر تکلیف ہو جائے کسی عرب کو تو اوپر جانے کے لیے وہ لفٹ لگواتے ہیں فوراً، اتنا پیسہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ ہاتھ سے کھجور توڑنے کے لیے ایک شیخ نے اسٹیل کا اسٹینڈ بنایا جو بٹن کے ذریعے سے اوپر ہوتا ہے، بٹن سے نیچے ہو جاتا ہے ریموٹ کے ذریعے سے۔ 2 درختوں کے درمیان میں اس کو فٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چلتا ہے اور ریموٹ کے ذریعے دبا کر فوراً اوپر ہوتا ہے، اور اپنے ہاتھ سے کھجور توڑنے کے لیے صرف اس نے اتنا خرچہ کر دیا۔ وہاں پر ہر لڑکی کو جو قطری عرب لڑکی ہے، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو یا نہ ہو، اس کے پاس یعنی نوکری ہو یا نہ ہو، اس کو 50,000 ریال ملتا ہے، 50,000 ریال، اپنے یہاں کا 12-13 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ کم سے کم سیلری اس کو ملتی ہے 50,000 اور زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ ریال اس کو ملتا ہے اگر جو اچھی پوسٹ پر ہو، کام کرتی ہو۔ کوئی وہاں پر کسی کو یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس آمدنی نہ ہو، کام کرے یا نہ کرے، حکومت کے سے ملتا ہے اس کو۔ اللہ نے اتنا دیا ان کو، ان کے پاس گیس کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے، جو خود کہتے ہیں کہ 200 سال تک اگر ہم گیس نہ نکالیں تو ہمارے پاس اتنا ذخیرہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ جب گیس تیار ہو کر پائپ کے ذریعے سے چلتی ہے تو اتنا فورس ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ پائپ پھٹ جاتا ہے، اتنا اللہ نے ان کو دیا ہے۔ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ان کا خود کہنا ہے کہ ہم نے اس کو مقصد بنایا ہے، اپنے آپ کو اس کے اندر لگایا ہے، بادشاہ کو ہم نے چھوڑ دیا، پورا ان کی فیملی پوری اللہ کے راستے میں جاتی ہے، لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جماعت جو آتی ہے، جتنی بھی جماعت کہیں سے بھی ہے پوری دنیا سے، ان کا ویزا فری ہے، 3 مہینے تک آپ رہ سکتے ہیں فری میں، اس کے علاوہ 8,000-12,000 روپے دینا پڑتا ہے 1 مہینے کا دوسرے ممالک میں جانے کے لیے۔ تو قطر بھی فری کر کے رکھا ہے، جماعت جو بھی آئے فری میں اس کا ویزا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو مقصد بنائے، اس مبارک محنت کو، تعلیم کے اندر بیٹھنا، گشت کے اندر شریک ہونا۔ سادگی نے اسلام کو یعنی اسلام کو چھپا کے رکھا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اسلام میں سادگی ہے، ہاتھوں بچوں کا شور نہیں ہے کہ یہ آ رہے وہ آ رہے ہیں، فل آ رہے ہیں، سب کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی سادگی نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ آدمی اس کے اندر لگ کے اپنے آپ کو لگا دے تو مرنے کے بعد یہ دنیا کے اندر بھی دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازیں گے، آخرت میں تو ہے ہی انعامات اللہ کی طرف سے۔ ایک صحابی آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے پاس مال ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اللہ کے راستے میں جو مجاہد کرے اس کے برابر مجھے ثواب مل جائے گا؟ تو آپ نے کہا کتنا مال آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ 6,000 درہم یا دینار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ 6,000 درہم اگر آپ اللہ کے راستے میں یعنی
اللہ کے راضی کرنے والے کاموں میں بھی لگا دو گے، یہ 6000 درہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام میں بھی لگا دو گے، تو جو مجاہد اللہ کے راستے میں گیا ہے وہ جو سوتا ہے اس کے سونے کے ثواب کے برابر بھی آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا کوئی بدل نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل اللہ کے راستے میں نکلنا ہی ہے۔ یہ بات نکلنے سے ہی سمجھ میں آئے گی۔ ہم دنیا کے اندر چلے پھرے کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ تم اللہ کی زمین میں 4 مہینے چلو پھرو۔ سورۃ توبہ کے اندر دوسری آیت میں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، کہ اللہ کی زمین میں چلو پھرو 4 مہینہ۔ وَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ تم کتنی بھی ترقی کر لو، دبئی کے اندر جائیں گے ہمارا آپ تو سمجھ میں آئے گا کتنی ترقی ہے۔ برج خلیفہ جو ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر ہے، تھوڑا سا کم ہے۔ اس سے اونچی عمارت ریاض میں بھی تعمیر ہو رہی ہے، وہ 1 کلومیٹر 2 پوائنٹ ہے، نیچے سے اوپر تک 1 کلومیٹر۔ اور اس کے آگے دبئی کے اندر ہی ہم نے دیکھا وہ جگہ کام چالو ہے کہ یہ بن رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ 1 کلومیٹر 6 پوائنٹ ہے ترقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطاولون فی البنیان، ایک زمانہ آئے گا کہ بکریوں کو چرانے والے جن کے پیر میں جوتا اور چپل نہیں، ننگے سر، لیکن یہ عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے، وہ آگے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ابھی پھر چالو ہے کام، اب کوئی دیکھے گا اس کے آگے اور بڑھائے گا کوئی۔ تو آدمی حرص کرے نیکی کے کاموں میں اور اچھے کاموں میں۔ جس طرح یہ مسجد ابھی بھری ہوئی ہے، آپ نمازیں بھر سکتی ہیں، آدمی نیت کرے، پکا ارادہ کرے، اللہ آسان کریں گے۔ ہمارے لیے جمعہ پڑھنے کی ہے تو جمعہ کے اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ ہم نیت کرتے ہیں کنجوسی کریں، ہم یہ نیت کریں اللہ جس طرح تو نے مجھے جمعہ کی نماز کی توفیق دی ہے اسی طرح 5 نماز کی توفیق دی، میں پڑھوں گا، اس کو پکا نیت کریں، پکی نیت ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیں گے۔ کتنا بھی گنہگار انسان ہو وہ نیت کرتا ہے، وہ نیت کی وجہ سے اور کوشش کی وجہ سے اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ توفیق دو وجہ سے ملتی ہے، ایک تو نیت ہے، دوسرے کوشش کرنا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوگی تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی، دونوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی۔ نیت ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوشش نہیں ہے، توفیق نہیں ملے گی۔ کوشش ہے لیکن نیت نہیں ہے تب بھی توفیق نہیں ملے گی۔ ہم نے نیت کی، ابھی یہاں بیٹھ کر نیت کرے 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، تب اس کے لیے تو ہمیں کوشش بھی کرنا ہے۔ عصر کی اذان ہونے سے پہلے ہم تیاری میں لگ جائیں کہ عصر کی نماز پڑھنا ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر لیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ کتنی بڑی توفیق کی بات ہے، اللہ توفیق دیں گے۔ پھر ہم نیت کرے ارادہ کہ اللہ کے راستے میں جائیں گے، یہاں پر جو تعلیم ہوتی ہے عصر کے بعد عشاء کے بعد اس کے اندر ہم شریک ہوں گے۔ بدھ کے بعد بدھ کے دن عصر کے بعد گشت ہوتا ہے، بستی میں چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ اس گشت کے ذریعے سے ہمارا ایمان بدلے گا، ہمارا ایمان بگڑا ہوا ہے، چیزوں سے، شکلوں سے، دکانوں سے، کارخانوں سے ہونے کا یقین بنا ہوا ہے، یہ یقین بدلے گا عمومی گشت نہیں چلنے کی وجہ سے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تھوڑی دیر اپنے کاروبار کو بند کر دیں، تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ قربانی بنے گی، اور قربانی پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے ہمیں بھی، اور ہماری تھوڑی سی قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائیں گے۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے بس، نفس و شیطان اور بے دینی کا ماحول یہ خطرناک دشمن ہے، اس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، اس کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا۔ اور ذکر کرنے والوں کو اللہ نے عقل مند فرمایا ہے، شروع میں بات بتائی گئی، ذکر کرنے والے عقل مند ہیں۔ جو ذکر کرے گا اللہ کا دھیان آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دھیان کی آنے کی وجہ سے نیک کام کرے گا، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو 4-5 ممالک میں جانا ہوا، ان 4-5 ممالک میں جانے کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو شخص دعوت کی محنت میں لگے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہر چیز سے نکل جائے گا، کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس محنت میں نہیں لگے گا وہ پھنس جائے گا دنیا کے اندر۔ قطر کے اندر 5000 نیپال کے علماء کرام ہیں جو کام کے سلسلے میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، 5000۔ اس میں سے 3000 علماء کرام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شناخت کو کھو دیا ہے، یعنی دیکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم ہے، شناخت تو ان کی بدل گئی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، دعوت کی مبارک محنت سے دور ہے، جس کی وجہ سے اتنے دور ہو گئے کہ شناخت بھی کھو گئی۔ تو جہاں بھی جانا ہوا، جو لوگ اچھے حالت میں ملے، نمازوں کی پابندی کرنے والے اور چہرے پر داڑھی اور ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، وہی لوگ ملے جو دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔
مہینے میں ایک مرتبہ 24 گھنٹہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. روزانہ 14 گھنٹہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. 14 گھنٹہ صرف جمعہ کے دن یا اتوار کے دن ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے, وہ ایک دن اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. تو وہ بچے ہوئے ہیں, ان کا ایمان بھی الحمدللہ اچھا ہے جیسا ہونا چاہیے. اور باقی نکل گئے ہاتھ سے, یہ محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے نقصان ہے. پوری دنیا میں آپ جا کر کہیں بھی دیکھ لو, جو اس محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ بچا ہوا ہے, اور جو اس محنت سے دور ہے وہ اتنا دور نکل گیا کہ اس کو واپس آنا مشکل ہو گیا. یعنی دنیا کے اندر اچھے کام کی سے روکا جا رہا ہے باقاعدہ, اور گناہوں کی دعوت دی جا رہی ہے. ہم نے سنا ہے, دیکھا ہے. دبئی کے اندر ایک شخص بچارا وہاں داڑھی رکھنے کا رواج نہیں ہے, ایک دم صاف داڑھی ہوتی ہے, وہ امامت کرتے ہیں وہاں پر, کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کا احسان ہمارے مالیگاؤں میں اگر کوئی کتنا بھی گنہگار آدمی ہو, کتنا بھی ایمان تک کمزور ہو, بغیر داڑھی کا اگر کوئی مسلح پہ کھڑا ہے تو روک دے گا, ٹوک دے گا کہ آپ کو داڑھی نے آپ کیسی امامت کر دیں. پھر وہاں پہ ماحول اتنا خطرناک بنا ہوا ہے, جو داڑھی رکھا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ داڑھی کیوں رکھ کے داڑھی کٹوا لو. اچھی بات سے روکا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک زمانے میں, ایک زمانہ آئے گا, صحابہ کرام نے فرما رہے ہیں ایک زمانہ آئے گا جب برائی سے روکا, برائی کا حکم دیا جائے گا اور نیکی سے روکا جائے گا, برائی کا حکم دیا جائے گا. وہی زمانہ چل رہا ہے, ہم نے دیکھا سنا ہے. داڑھی کیوں رکھ کے آپ نے کٹوا لو ایسا بولتے ہیں. صحابہ کرام تعجب کرتے ہیں, اللہ کے رسول ایسا زمانہ آئے گا. ہاں, ایسا زمانہ آئے گا. پوری حدیث ہے وہ لمبی ہوگی, آپ نے فرما دیا 1450 سال پہلے وہ زمانہ آ گیا. وہاں پر دعوت کیا تھی گناہوں کی, جو پیسے کی گولی لگتی ہے, یہ گلیوں میں اعلان ہوتا ہے باقاعدہ, 100 ریال وہاں درہم چلتا ہے, 100 درہم 50 درہم, آ جاؤ ہمارے پاس. ایسے گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے. یہ کانوں سے سنی ہوئی بات ہے, کسی کی سنائی ہوئی بات نہیں ہے. اس لیے اگر اپنے آپ کو, ہم یہ چاہتے ہیں ہم بچے رہے, اپنے آپ کو بچانا اگر چاہتے ہیں تو پھر اس محنت کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے. تعلیم کے اندر بیٹھنا, گشت کے اندر شریک ہونا, اپنے بستی میں چل کر تھوڑا سا ملاقات کرنا کہ ہمارے ایمان والے بھائی جو بہت دور ہیں دین سے, ان کو قریب لانا مسجد سے. مسجد کے اندر آ کر اپنے ایمان کو صحیح کرنا اور اپنے قرآن کو صحیح کرنا, اپنے نماز کو صحیح کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ دعوت کے مبارک محنت کے ذریعے سے بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے دوستوں, آپ اللہ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عمر دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کے اس کا صحیح استعمال کریں. ہم اس کا صحیح استعمال مسجدوں میں وقت دینا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, شب گزاری میں مرکز میں پہنچنا ہے. جتنی بھی محنت ہم سے ہو سکے تھوڑا بہت اس کے اندر اپنے حصہ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.